أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع محترم ناظرین اکرام، خلاصہ قرآن آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا۔ 18ویں پارے کا خلاصہ بیان کرنا تھا۔ 17 پارے تک ہم نے الحمدللہ تفسیر اور خلاصہ قرآن سماعت کیا ہے۔ 18واں پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ المؤمنون سے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اصول دین سے بحث کی گئی ہے۔ صورت کی ابتدائی 9 آیات میں مومنین کی 7 ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جن کی وجہ سے وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے۔ وہ جو 7 صفات مومنین کے بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: سچا ایمان جو کہ ریا اور نفاق سے پاک ہو، نماز میں خشوع یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوں، لغو سے اعراض، لغو ہر ایسے قول و فعل کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی گویا وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہوں، وہ زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا رکھتے ہوں، وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدہ پورا کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں اور ارکان و آداب کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد خود انسان کی زندگی اور اس کی تخلیق کے مختلف مراحل میں ایمان کے جو دلائل پائے جاتے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآن نے شکم مادر میں انسانی وجود کے مراحل آج سے کئی سو سال پہلے اس وقت بیان کیے تھے جبکہ عرب و عجم کے حکماء میں سے کوئی بھی ان مراحل کے بارے میں لب کشائی کی جرأت نہیں پاتا تھا۔ آج کی جدید سائنس اور میڈیکل تحقیقات بھی ان مراحل کی تصدیق کرتی ہے۔ انسان کے وجود میں دلائل ایمان بیان کرنے کے بعد 3 قسم کے تکوینی دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی دلیل 7 آسمانوں اور ان کے اندر جو عجیب مخلوقات ہیں ان کی تخلیق۔ نمبر 2 بارش کا برسانا اور اس کے ذریعے مختلف غلے جات اور پھولوں کا اگانا۔ نمبر 3 تیسری دلیل جو چوپایوں اور ان کے اندر دودھ، گوشت، اون، سواری اور بار برداری جیسے منافع کا پیدا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اب صورت منتقل ہو جاتی ہے بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص کی طرف۔ اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 50 تک ان تمام انبیاء کرام کی ایک ہی دعوت، ایک ہی پروگرام اور ایک ہی مقصد تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب ایک ہی زمانے اور ایک ہی ملک میں مبعوث ہوئے تھے، لیکن ان انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جانے کے بعد ان کے امتی مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہر گروہ اپنی کھال میں مست اور اپنی چال میں مست اور خیالات پر خوش تھا۔ کیسے کہا جائے کہ آج مسلمان بھی اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ قرآن بھی، ایک نبی بھی، ایک قبیلہ بھی، لیکن مسلمان ایک نہیں۔ بھانت بھانت کی تکفیر و تفسیق کے فتوے باہم جدل و نزاع کیے دیتے ہیں۔ ان خیالات کے حل کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہر فرقہ کتاب و سنت کے سامنے گردن تسلیم خم کرے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو باہم جدل و نزاع میں مصروف ہیں اور ان کے دل غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کے دل بیدار اور ہدایت کے نور سے منور ہیں۔ ان لوگوں کے اندر 4 نمایاں صفات پائی جاتی ہے۔ پہلی صفت یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوینی اور تشریعی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری یہ کہ وہ
وہ ریا سے بچتے ہیں اور ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ انہیں احسان کی صفت حاصل ہوتی ہے، یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اللہ کے ہاں یہ قبول بھی ہو رہے ہیں یا پھر نہیں۔ ان مخلص مومنوں کے مقابلے میں وہ حرمان نصیب بھی ہیں جو قرآن اور صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کے استہزاء اور سرکشی کی 3 بڑے ایسے اسباب قرآن نے بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ عقلوں کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ قرآن میں غور و تدبر کیے بغیر استہزاء اور انکار کرنے لگتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ محض ضد اور عناد کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں کہ وہ آپ کو پہچانتے نہ ہو۔ وہ آپ کی صداقت و امانت، حسب نسب اور شخصیت کو خوب اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جھوٹ بول نہیں سکتے۔ تیسرا سبب سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ کوئی جنون کے آثار دکھائی دیتے ہیں؟ یقیناً ان میں سے بعض آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے ہیں، لیکن ان کی تکذیب کا اصل سبب یہ ہے کہ وہ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، بلکہ حقیقی سبب یہ ہے کہ وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں اور حق کو اپنی خواہشات کو تابع دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہوتا تو نظام کائنات میں خلل واقع ہو جاتا۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 68 سے 71 تک توحید کے اسباب اور شرک کی تردید کے بعد سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان 2 فرشتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ 2 فریق ان کے ہو جائیں گے، سعداء نیک بخت اور اشقیاء بدبخت۔ سعداء کا اعمال نامہ بھاری ہوگا اور اشقیاء کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا۔ وہاں تعلقات کام نہیں آئیں گے۔ کفار دنیا میں لوٹنے کی تمنا کریں گے، ظاہر ہے کہ ان کی تمنا پوری نہیں ہوگی۔ انہیں یاد کرایا جائے گا کہ وہ اہل ایمان کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ان کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ پھر ان سے پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے تھے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے، یعنی اگر تمہارے پاس کچھ عقل و فہم ہوتا تو تم جان لیتے کہ دنیا حقیر اور خلیل ہے۔ ان سے اس سوال کا مقصد انہیں حسرت میں مبتلا کرنا اور آخرت کی لامحدود زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حقارت کو بیان کرنا ہے۔ اس دن انہیں خود بھی دنیاوی زندگی کی خسک اور محدودیت کا احساس ہوگا۔ ابن کثیر میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خطبہ دیا، جس میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دے گا تو سوال کرے گا کہ اہل جنت تم زمین پر کتنے سال رہے ہو؟ وہ عرض کریں گے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے تمہیں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ جو ملا، تم نے اس میں بہت اچھی تجارت کی کہ میری رحمت، میری رضا اور میری جنت کو خرید لیا، اب تم ہمیشہ ہمیش کے لیے اس میں رہو۔ پھر اہل دوزخ سے سوال کیا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے سال رہے؟ وہ بھی وہی جواب دیں گے جو اہل جنت نے دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے تمہیں دنیا میں جو رہنے کا موقع ملا تو تم نے اس میں بہت بری تجارت کی، میری آگ اور ناراضگی کو خرید لیا، اب تم دائمی طور پر اسی میں پڑے رہو۔ آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے واسطے سے گویا تمام انسانوں کو سکھایا ہے کہ مجھ سے یہ دعا مانگا کرو، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما دے، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ النور کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ نور مدنی سورت ہے، اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اسے سورہ نور ایک تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نور کا لفظ آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایسے آداب و فضائل اور احکام و قواعد بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کی راہ کو منور اور روشن کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر ایسے احکام مذکور ہیں جو عفت و عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے یہ صورت عورتوں کو سکھانے کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورہ نساء سکھاؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہ سورت خواتین کو سکھانے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے عفت و عصمت، گھریلو اور معاشرتی زندگی کی اصلاح کے لیے جو احکام بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ احکام و آداب
پہلا اور دوسرا حکم زنا کی سزا اور زانیوں کا حکم بیان کرنے کے بارے میں ہے۔ زانی مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہیں، اور جو کہ قرآن کریم میں مذکور ہے، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا رجم ہے، جو کہ متواتر احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ زانیوں کے بارے میں ایک عمومی رویہ بتایا گیا ہے کہ انہیں شریک زندگی بنانے کے لیے وہی لوگ آمادہ ہوتے ہیں جو خود بھی زانی اور بدکار ہوتے ہیں۔ تیسرا حکم حد قذف کا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں۔ چوتھا حکم لعان کا ہے، جو کہ میاں بیوی کے ساتھ خاص ہے۔ اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے مگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ پانچویں جو بات کہی گئی حکم کے طور پر قصہ افق بیان کیا گیا ہے۔ افق کا معنی ہے جھوٹ اور بہتان۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بعض منافقین نے بہتان لگایا۔ یہ بہت بڑا بہتان تھا جو بہت بڑی ہستی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں منافقوں کی مذمت ہے، مسلمانوں کی تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصے دار نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرمایا گیا۔ تاریخ انسانی میں ایسا پہلی بار ہوا کہ کسی شخصیت کی پاک دامنی کا اعلان بذریعے وحی کیا گیا۔ اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ چھٹا حکم گھر میں داخل ہونے کی اجازت و آداب کے بارے میں ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو۔ مستحب یہ ہے کہ اجازت سے قبل سلام کر لیا کرو۔ 7واں حکم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو یہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ عورتوں کو اپنے شوہروں، اپنے والد، سسر، حقیقی بیٹوں اور شوہر کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، عورتوں، لونڈیوں اور ان طفیلی مردوں جو عورتوں کی طرف توجہ نہ رکھتے ہوں، اسی طرح ان بچوں کے سامنے جو خواتین کی پردے کی باتوں سے واقف نہ ہوں، اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں۔ 8واں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ایسے آزاد مرد اور عورتیں یا غلام جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہوں ان کا نکاح کروا دو۔ یوں ہی لونڈیوں کے نکاح بھی ترغیب دی گئی ہے۔ اصل میں اسلام زنا کو کسی طور پر بھی برداشت نہیں کرتا اور زنا کا اس وقت تک سد باب نہیں ہو سکتا جب تک کہ نکاح کو آسان نہ کیا جائے۔ اسلام نے نکاح کو آسان بھی کیا ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ 9واں حکم لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں ہے۔ اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلنے سے پہلے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کا رواج تھا اور اس لاوارث اور بے سہارا طبقے پر بے پناہ ظلم کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس رواج میں انقلابی اصطلاحات کی اور ان پر ظلم کا دروازہ قطعی طور پر بند کر دیا۔ دوسرے انسانوں کی طرح ان کے لیے بھی حقوق مقرر کیے انہیں آزاد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب بتایا۔ مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پر بھی انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک اہم ہدایت یہ کی کہ جو غلام یا لونڈی کچھ روپیے ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کرو۔ اس معاہدے کو اصطلاح میں مکاتبت کہا جاتا ہے۔ 10واں حکم اصل میں زمانے جاہلیت کے ایک قطعی حرام ذریعہ معاش کی تردید کے لیے ہے۔ نزول قرآن سے قبل بعض ظلم پیشہ اور حریص لوگوں نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھی جنہیں اجرت کے بدلے زنا پر مجبور کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی جیسا چودھری جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ کا بے تاج بادشاہ بنانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، اس نے بھی ایسی لونڈیاں پال رکھی تھی۔ یہاں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر اگر وہ بخوشی زنا پر آمادہ ہوئے تو پھر جائز ہے۔ ناجائز اور حرام تو دونوں صورتوں میں ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب وہ لونڈی ہونے کے باوجود اس فعل سے نفرت کرتی ہیں تو تم جو کہ آزاد ہو
تو تمہیں تو بطریق اولا اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ یہ 10 احکام و آداب بیان کرنے کے بعد عقیدے و ایمان اور نور حق کا بیان ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو ہدایت دیتا ہے۔ بات کو واضح کرنے کے لیے یہاں 3 مثالیں ذکر کی گئی ہے، اور یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے کہ وہ معانی کی وضاحت کے لیے حصی مثالیں پیش کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی مثال اہل یقین و ایمان کے لیے ہے، دوسری اور تیسری مثال اہل باطل کے لیے ہے۔ پہلی مثال میں مومن کے دل میں جو نور ہوتا ہے اسے اس چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی ہے، کسی قندیل میں ہو اور اس قندیل کو کسی تاغچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور معین جہت ہی میں رہے۔ جہاں اس کی ضرورت ہے اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمک دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صفت ہو جاتی ہے۔ یحییٰ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، مومن کا دل حق کو بیان کیے جانے سے پہلے ہی حق کو پہچان رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل پہلے ہی سے حق کے موافق ہوتا ہے۔ اہل باطل کے لیے جو 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے پہلی مثال ان کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اعمال کے مثال شراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے شراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اب اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہوگا تو وہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ جائیں گے۔ دوسری مثال میں ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جہاں انسانوں کو تو اپنا ہاتھ تک نہیں دکھائی دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ اہل حق ایمان اور باطل کی مثالیں بیان کرنے کے بعد عالم بالا اور عالم اسفل میں رات اور دن کے ہیر پھیر بارش برسانے، ارض و سما کی تخلیق، پرندوں کی اڑان اور مختلف قسم کے چوپایوں کو پیدا کرنے کی صورت میں اللہ کے وجود اور توحید کے دلائل ہیں، ان کی طرف متوجہ کیا گیا۔ دلائل توحید کے بعد منافقین اور مومنین 2 گروہوں کا تقابلی تذکرہ ہے۔ منافق ایمان اور اطاعت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ پیش آتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ان کا ذاتی نقصان ہوتا ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں، جبکہ مومن ہر حال میں اطاعت پر آمادہ رہتے ہیں۔ سچے مومنوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین پر خلافت عطا کرے گا۔ اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ مسلمانوں کو جزیرۃ العرب پر غلبہ حاصل ہوا، مشرق و مغرب کے ممالک ان کے زیر نگی آ گئے اور انہیں فارس اور روم جیسی مضبوط سلطنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ توحید کے دلائل، منافقوں اور مومنوں کے تقابل اور وعدہ خلاف کے بعد اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے 3 مزید احکام بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حکم چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولہ کے وقت اور نماز عشاء کے بعد اگر تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کا لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر آئیں، کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں، مثال کے طور پر کھانسی کر یا پاؤں کی آہٹ پیدا کر کے۔ تیسرا حکم ان عورتوں کے بارے میں ہے جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں کہ وہ اگر پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ گزشتہ دن احکام کے ساتھ ملا کر کل 13 احکام و آداب مذکور ہو چکے ہیں۔ 14واں ادب یہ بتایا گیا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ 15واں ادب یہ ہے کہ جب تم کسی اجتماعی مشورہ وغیرہ کے سلسلے میں مجلس میں بیٹھے ہو تو اجازت کے بغیر مجلس سے نہ اٹھا کرو۔ 16واں ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہ سورت کا اختتام اس بات پر ہوا ہے
کہ ساری کائنات اللہ کی قدرت اور علم کے ماتحت ہے. اللہ سب کے حالات اور اعمال جانتا ہے. قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کے بارے میں بتا دیا جائے گا. یہاں پر 18ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ 19واں پارہ آپ کے سامنے آئندہ محفل میں بیان کیا جائے گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع